تو جی بچوں، اب ہم اگلے بند اور یہ آخری بند ہے اس مرثیہ کا، بند نمبر 6۔ گرداب پر تھا شعلۂ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ جی بچوں، آپ مشکل الفاظ کے معنی پہلے کریں گے۔ گرداب پانی کا بھنور، شعلۂ جوالا وہ شعلہ جس کو جلا کر گول چکر کی صورت میں گھماتے ہیں، یعنی کہ آگ لگا کر اگر کسی چیز کو گول گول گھمایا جائے تو اسے شعلۂ جوالا کہیں گے۔ گماں شک یا شبہ، انگارے جلتے ہوئے کوئلے، حباب پانی کا بلبلا، شرر فشاں چنگاریاں برسانے والا، منہ سے زبان نکلنا مارے پیاس کے زبان خشک ہو جانا، نہنگ مگرمچھ، روز حساب قیامت کا دن، ماہی مچھلی، سیخ موج پانی کی سطح پر۔ اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ پانی کا بھنور شعلۂ جوالا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے لگ رہے تھے، پانی چنگاریاں برسا رہا تھا، پانی کی موج مارے پیاس کے خشک ہو رہی تھی، سب مگرمچھ پانی کی سطح پر آ چکے تھے، جان نکل رہی تھی، پانی آگ بن چکا تھا، گرمی قیامت خیز تھی، مچھلی بھی پانی کی سطح پر آتے ہی کباب کی طرح جل جاتی تھی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کے اثرات صرف خشکی پر ہی اثر نہیں دکھا رہے تھے بلکہ دریاؤں کا پانی بھی ابل رہا تھا اور شعلۂ جوالا کا گماں ہو رہا تھا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے کی صورت ہو چکے تھے، دریاؤں کا پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ بقول شاعر، بلبلے کوئلے تھے جلتے ہوئے اور پانی شرر فشاں تھا بہت۔ تیسرے مصرعے میں شاعر محاوراتی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ جس طرح شدید پیاس کے عالم میں زبانیں منہ سے باہر نکل آتی ہیں، بالکل ایسے ہی لہروں کے اٹھنے کو پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا ہے۔ چوتھے مصرع میں آبی مخلوقات میں توانا ترین مخلوق مگرمچھ ہے، لیکن اس کی بے بسی کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی پانی کی تہہ میں رہنے کے باوجود گرمی کے باعث جاں بلب تھے۔ پانچویں مصرع میں شاعر میدان کربلا کی گرمی کو قیامت کی گرمی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ پانی بھی آگ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گرمی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چھٹے مصرع میں مچھلی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دریا کی لہریں کباب بھوننے والی سیخ کی مانند ہو چکی تھیں، جیسے ہی کوئی مچھلی سطح آب پر آتی تو وہ جھل بھن کر کباب ہو جاتی، یعنی گرمی اپنے انتہائی نقطۂ عروج پر تھی۔ بقول شاعر، تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تہ پہ آئی تو بھن گئی مچھلی۔ اب بچوں، اس بند میں بھی شاعر نے صنعت مبالغہ سے کام لیا ہے، جیسا کہ جب ہم کہتے ہیں ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، یعنی کہ پانی کو اتنا شاعر نے گرم قرار دیا ہے کہ اس کو ایک سیخ، جس طرح آگ پر ہم سیخ گرم کرتے ہیں، کہ اس کو سیخ بنا دیا ہے کہ جو مچھلی آتی تھی اس پانی کی موج تک، وہ جل کر وہ پانی کی گرمی سے وہ کباب کی طرح پک جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسے ہو نہیں تھا رہا، لیکن شاعر نے صرف گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے صنعت مبالغہ سے کام لیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر شاعر نے مختلف تشبیہات بھی استعمال کی ہیں، جیسے حباب کو انگارے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ حباب بھی گول گول سا ہوتا ہے اور انگارے بھی اسی شکل کے ہوتے ہیں۔
اسی طرح اور بھی شاعر نے اس پورے مرثیہ میں تشبیہات، استعارات اور صنعت مبالغہ سے کام لیا ہے۔ جی بچوں، یہ مرثیہ ہمارا اختتام کو پہنچا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو، کوئی بھی اگر لفظ کا معنی نہ آپ کو سمجھ لگ رہا ہو، تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔